السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، جو کہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 38 اور 39 پر موجود ہے، اور یہ ہے سبق نمبر 9۔ سب سے پہلے دونوں صفحات پر آج کی تاریخ اور دن لکھیں۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی اور وضاحت کریں گے۔ بلند خوانی کے درمیان جو بھی الفاظ آپ کو مشکل لگے اس کو اس طرح خط کشیدہ کرتے جائیے۔ استاد صاحب کمرے جماعت میں تشریف لائے۔ حاضری کے دوران جماعت میں 3 غیر حاضر طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ استاد صاحب تینوں طلباء سے ان کی ذہانت کے باعث بہت شفقت فرماتے تھے۔ رجسٹر بند کرنے کے بعد استاد صاحب بچوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیماریاں ہم پر کیوں حملہ آور ہوتی ہیں؟ بچوں کے خاموش رہنے پر استاد صاحب خود ہی بتانے لگے کہ ہماری زندگی میں صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ورنہ ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ بچوں، خالی پیٹ رہنے اور ناقص غذا کھانے سے بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور بیماری کا باعث ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور ہم حفظان صحت کے کن اصولوں پر عمل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ بچوں کی طرف سے جی ہاں کا جواب سننے کے بعد استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ صحت قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز مناسب غذا ہے، جو جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتی ہے۔ صحت بخش غذا میں دودھ، مکھن، انڈا، گوشت، مچھلی، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ چٹپٹی اور مرغن غذائیں صحت کی دشمن ہیں۔ سادہ اور صاف ستھری غذا کھائیں جو صحت کی ضامن ہے۔ بہت زیادہ کام یا آرام کرنا دونوں صحت کے لیے مضر ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل اور ورزش میں حصہ لینا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے۔ دن میں 2 دفعہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دانتوں کی گندگی پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ صحت بخش غذا کھانا اور صفائی کا خیال رکھنا ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے تندرست اور خوش رہا جا سکتا ہے۔ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے۔ انسان اس نعمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلاً آج جماعت میں غیر حاضر طلباء ذہین ہونے کے باوجود سبق میں شامل نہ ہو سکیں گے۔ وہ طالب علم جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن تندرست نہیں ہوتے، وہ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں محنت نہیں کر پاتے اور امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ کم ذہین طلباء اچھی صحت رکھنے کی وجہ سے کٹھن محنت کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ استاد صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سب بچوں سے ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ میرے بچوں، بلند خوانی کے بعد وضاحت پر آتے ہیں۔ استاد صاحب کمرے جماعت میں جب تشریف لائے، حاضری کے دوران، حاضری اٹینڈنس کو کہا جاتا ہے، حاضری کے دوران جماعت کلاس میں، ٹھیک ہے، 3 غیر حاضر طلباء ایبسنٹ اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے، کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور اس وجہ سے وہ اسکول نہیں آ سکے۔
استاد صاحب تینوں طلباء سے ان کی ذہانت کے باعث بہت شفقت فرماتے تھے، یعنی کہ وہ تینوں طلباء بہت زیادہ ذہین تھے، اس وجہ سے ان کے استاد ان سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ رجسٹر بند کرنے کے بعد استاد صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیماریاں ہم پر کیوں حملہ آور ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ بچوں سے انہوں نے سوال کیا۔ بچوں کے خاموش رہنے پر استاد صاحب خود ہی بتانے لگے، یعنی کہ طلباء نے کوئی جواب نہ دیا تو استاد صاحب نے خود انہیں بتایا کہ ہماری زندگی میں صحت کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اس کی حفاظت کرنا ہم پر کیا ہے، فرض ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے صحت کی تو کیا ہوتا ہے، ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں خالی پیٹ رہنے، ناقص غذا کھانے سے بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ اور بیماری کا باعث ہے، یعنی کہ نہ تو ہمیں خالی پیٹ رہنا چاہیے زیادہ دیر، نہ ہی ہمیں ناقص غذا کھانے کے، ناقص غذا جو باہر کے جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو ایسی غذا سے بھی ہمیں اوریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تینوں وجوہات ہیں ہماری بیماری کی: پیٹ خالی رکھنا، زیادہ دیر باہر کی کھانے کھانا یعنی کہ ناقص غذا کھانا، اور بہت زیادہ کھانا۔ تو ان تینوں وجوہات یہ کیا بنتی ہیں، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور بیماری کی وجہ بنتی ہے، بیماری کا باعث بنتی ہے۔ باعث کا مطلب ہے وجہ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پیارے بچوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری سے بچنے کے لیے کن باتوں پر خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اور ہم حفظان صحت کے کن اصولوں پر عمل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ تو بچوں نے کہا جی ہاں، یعنی کہ ہم یہ باتیں جاننا چاہتے ہیں، استاد صاحب ہمیں آپ بتائیے۔ تو استاد صاحب نے انہیں کیا بتایا، استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ صحت قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے، مناسب غذا۔ ناقص غذا ہے باہر کے کھانے، ٹھیک ہے۔ مناسب غذا کیا غذا کہلاتی ہے، گھر کے صاف ستھرے کھانے مناسب غذا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے صحت قائم رکھنے کے لیے، کہ ہم مناسب غذا کا استعمال کریں، نہ کہ ناقص غذا سے۔ اچھا، جو کہ کیا کرتی ہے، ہمارے جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتی ہے، ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ صحت بخش غذا میں کیا چیزیں شامل ہیں، دودھ، مکھن، انڈا، گوشت، مچھلی، پھل اور سبزیاں۔ اب آپ بتائیں کیا آپ اپنی ڈیلی روٹین میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج سے ہی کوشش کریں کہ روزانہ دودھ، مکھن، انڈا، گوشت، مچھلی، پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ چٹپٹی اور مرغن غذائیں صحت کی کیا ہے، دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ چٹپٹی غذائیں کھانے میں تو بہت مزیدار لگتی ہیں ہمیں، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، اس طرح کے کھانے ہمیں بڑے مزیدار لگتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے معدے کو بھی خراب کرتے ہیں، ہمارے جسم کو جو ہے بالکل سست بھی بنا دیتے ہیں اگر ہم روزانہ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بچا جا سکے بچیں۔ سادہ اور صاف ستھری غذا کھائیں جو صحت کی ضامن ہے، یعنی کہ صحت کی ضامن کون سی چیزیں ہیں، صاف ستھری غذائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سادہ اور صاف ستھری غذائیں کھانی چاہیے۔ سادہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ چٹپٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، زیادہ مسالے دار چیزیں، اور ہمیں صاف ستھری چیزیں کھانی چاہیے، یعنی کہ جو گھر پہ ہی تیار کی جا سکے۔ بہت زیادہ کام یا آرام کرنا دونوں صحت کے لیے مضر ہے، یعنی کہ ہم بہت زیادہ کام کریں اور خود کو تھکا لیں تو یہ بھی غلط ہے، اور ہم بہت زیادہ آرام کریں، ہر وقت لیٹے رہیں یا آرام کرتے رہیں تو یہ بھی چیز کیا ہے، ہمارے جسم کو
سست بنا دیتی ہے، ہمارے جسم کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے. مضر مطلب نقصان دہ. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل اور ورزش میں حصہ لینا چاہیے. یعنی کہ پڑھائی جب آپ کرتے ہیں، جس طرح آپ کو اسکول میں بھی جب آپ آتے ہیں تو آپ کو بریک ٹائم دیا جاتا ہے جس میں آپ تھوڑا کھیل کود بھی کرتے ہیں، اپنا بریک فاسٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو گھر میں بھی جب آپ پڑھائی کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ کھیل کود اور ورزش میں حصہ ضرور لیں. ٹھیک ہے. کھیل کود اور ورزش صرف موبائل استعمال کرنا نہیں ہے. آپ نے اپنا مصروف جو آپ کا خالی وقت ہوتا ہے، جو آپ کا فارغ اوقات آپ کے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ورزش میں یا کھیل کود میں مصروف رکھنا ہے تاکہ آپ کا جسم تھوڑا ایکٹیو ہو سکے. ٹھیک ہے. انرجی تبھی آتی ہے نا جب آپ کوئی نہ کوئی ورزش کرتے ہیں یا پھر کھیل کود کرتے ہیں. موبائل یوز کرنے سے تو مزید کاہلی آتی ہے. تو ہمیں موبائل گیمز نہیں کھیلنے، ہمیں ویسے گیم جسمانی ورزش والے کھیل کود والے گیمز کھیلنے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کھیل رہے ہیں نا، ورزش کر رہے ہیں، کھیل کود کا حصہ بن رہا ہے. تو آپ نے اس طرح کی گیمز کھیلنے ہیں جو کہ آپ کے جسم کو توانائی دیں. روزانہ غسل کریں، یعنی کہ روزانہ نہائیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کے جسم کی جو بھی گندگی ہو وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتی رہے. 2 دفعہ دانتوں کو صاف کریں. 2 دفعہ دانتوں کو صاف کب کب کرنا ہے؟ ہم نے ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ضرور دانتوں کو صاف کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دن بھر کا جو بھی کھانا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دانتوں سے صاف کر کے آپ کو سونا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے، وہ آپ کو بیمار نہ کریں، کیونکہ دانتوں کی گندگی پیٹ کی کیا بنتی ہے؟ بیماریوں کا باعث بنتی ہے. پیٹ کی جو بیماریاں ہیں نا وہ دانتوں کی گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے. جو بچے دانت نہیں صاف کرتے اور کھانا کھا کر دانت صاف نہیں کیے، آپ نے دوبارہ دوسرے ٹائم پہ کھانا کھا لیا، جو پہلے ٹائم کی کھانے کے ذرات ہوں گے نا آپ کے دانتوں میں، وہ پھر دوسرے ٹائم کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کا معدہ خراب ہوگا، بیماریوں کا باعث بنے گا. پیٹ کی بیماریاں جو بھی ہوتی ہے وہ دانتوں کی گندگی کی ہی وجہ سے ہوتی ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دن میں 2 مرتبہ دانت ضرور صاف کریں. صحت بخش غذا کھانا اور صفائی کا خیال رکھنا. صحت بخش غذا بھی آپ نے سمجھ لیا کیا غذائیں ہوتی ہیں، اور صفائی کا خیال رکھنا یعنی کہ غسل کرنا روزانہ اور دانتوں کو صاف رکھنا. تو یہ چیزیں کرنا کیا آپ کی صفائی کا بھی خیال ہو گیا، اور اچھی غذائیں آپ نے کھا لی، صحت بخش غذائیں کھا لی. تو اس ایسے اصولوں پر عمل کر کے کیا ہوگا؟ ہم تندرست اور خوش رہ سکتے ہیں. صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. انسان اس نعمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خود بھی اس چیز کو نوٹ کرتے ہوں گے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک بھی حصہ، اگر ایک بھی اعضاء آپ کا اگر بخار ہے، سر میں درد ہے، تو بھی آپ کو ایسا لگتا ہے میں ہر وقت آرام کرتا رہوں، اٹھا نہیں جاتا، جسم سست ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کو صرف بخار ہے. اگر کھانسی ہے تو گلا دکھ رہا ہے تو بھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے. تو مطلب آپ کو اگر ذرا سی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر ہم دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم کھانے پینے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں کھیل کود میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، ہم پڑھائی نہیں کر پا رہے ہوتے. اگر ہم صحت کا دھیان نہیں رکھتے، اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحت کا دھیان رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی کیا کر سکیں؟ فائدہ اٹھا سکیں. مثلا انہوں نے ایک مثال دی، آج جماعت میں غیر حاضر طلبہ ذہین ہونے کے باوجود سبق میں شامل نہ ہو سکیں گے. یعنی کہ جو ڈیلی روٹین میں بچے پریزنٹ نہیں ہوتے، ایبسنٹ اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، زیادہ تر غیر حاضر رہتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہے وہ ذہین ہے لیکن کسی نہ کسی طور پہ وہ سبق میں شامل بھی نہیں ہو پاتے. وہ بہت کچھ سلیبس جو ہے، اپنا کام جو ہے انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی نہ کسی طور پہ وہ دوسرے بچوں سے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ ان کا نقصان ہوتا ہے. وہ طالب علم جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن تندرست نہیں ہوتے، وہ بیماری کی وجہ سے کیا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگا پاتے، پڑھائی میں محنت نہیں کر پاتے، اور امتحانات میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے نمبرز کم آتے ہیں. پھر تو آپ نے ان شارٹ
اپنی تندرستی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ امتحانات میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اچھے سے پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، اسکول بھی ریگولر روٹین میں آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا، جبکہ کم ذہین طلباء اچھی صحت رکھنے کی وجہ سے کٹھن محنت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر بچے کم ذہین ہیں لیکن وہ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ محنت کر سکتے ہیں اور محنت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ استاد صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ جس طرح آپ میرا سبق سن رہے ہیں اسی طرح طلبہ جو ہے استاد صاحب کی بھی بات بہت غور سے سن رہے تھے۔ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے تمام بچوں سے ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے بچوں سے عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ لینا، ٹھیک ہے، عمل یعنی کہ ان باتوں پر عمل کرنا جو باتیں انہوں نے بتائی تھی نا صحت کو لے کر، ان سے اس چیز کا عہد لیا کہ وہ ان تمام باتوں پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ تو اسی طرح آپ نے آج مجھ سے بھی عہد لینا ہے کہ آج آپ نے جو کچھ اس سبق سے سیکھا ہے تو آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تاکہ کیا رہ سکیں، تندرست رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اچھے سے خیال رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا یہ سبق۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔